کبھی سوچا ہے کہ جس اسکول کے یونیفارم میں ہم نے بچپن گزارا، اگر اسی اسکول کے ایک پرانے بلاک میں روحیں قید ہوں اور ہر 10 سال کے بعد کسی ایک کو اپنا بنا لیتی ہوں۔ میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو صرف کہانی نہیں، ایک ٹیچر کی اصلی زندگی کا حصہ ہے، جسے سمجھنے کے لیے آپ کو اندھیروں سے دوستی کرنی پڑے گی۔ یہ صرف ناظم آباد کے ایک گورنمنٹ اسکول کی بات نہیں، یہ بات ہے ان دروازوں کی جو کبھی کھلے تو صرف موت کی خاموشی نکلی۔ میں شاہد علی ہوں۔ 2005 میں گورنمنٹ ہائی اسکول ناظم آباد میں سائنس کا ٹیچر بنا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نوکری میرے زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گی۔ اس کہانی میں نہ صرف دہشت ہے بلکہ وہ سب کچھ جو انسان کو اندھیروں کا علم دیتا ہے۔ آج میں سب کچھ بیان کر رہا ہوں، وہ بھی پہلی دفعہ۔ 2005 کا اپریل تھا۔ اسکول میں میرا پہلا دن تھا۔ جب میں اندر گیا تو ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ گرمی کا موسم تھا، لیکن اسٹاف روم میں جیسے برف کی ٹھنڈی ہوا ہو۔ ایک اولڈ کلرک ارشد صاحب نے مجھے دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، بچوں کو دوسرے بلاک میں زیادہ دیر مت رکنے دینا۔ میں نے ان کی یہ بات ہنسی میں اڑا دی، لیکن اس بلاک کی طرف جب گیا گھنٹی بجتی رہی اور ہر بار گھنٹی کی آواز کے ساتھ میری روح کانپتی تھی۔ ناظم آباد اسکول کا دوسرا بلاک پرانا تھا، 1960 کا بنا ہوا۔ پینٹ اتر چکا تھا، دیوار پر کچھ نشانات تھے جیسے کسی نے خون سے لکھنے کی کوشش کی ہو۔ کمرہ نمبر 14 جو آفیشلی یوز نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ بند رہتا تھا۔ مجھے کلاس 9C کی سائنس کی کلاس لینی تھی، لیکن 2 اسٹوڈنٹس نے کہا، سر اس بلاک میں کسی کا سایہ ہے، اس کمرے سے آواز آتی ہے۔ میں نے کہا، آوازوں سے ڈرو مت، پڑھائی پر دھیان دو۔ لیکن جب میں بلیک بورڈ پہ لکھنے لگا تو پیچھے سے کرسی خود بخود گر گئی۔ پوری کلاس روم خاموش ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد کلاس 10B کا اسٹوڈنٹ حمزہ اسکول کے اندر غائب ہو گیا۔ CCTV میں بھی کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اس کی ماں اسکول آئی، روتے ہوئے بولی، وہ کہتا تھا اسے کوئی دکھائی دیتا ہے جب وہ اسمبلی ہال کے پیچھے راستے سے گزرتا تھا۔ پولیس آئی، لیکن کیس کلوز کر دیا گیا۔ مسنگ اسٹوڈنٹ، نو ایویڈنس۔ اسٹاف نے چپ رہنا بہتر سمجھا۔ ایک دن مجھے رات کو پیپرز چیک کرنے تھے۔ میں اسکول میں دیر تک رک گیا۔ اسٹاف روم کے سامنے کی ٹیوب لائٹ فلکر ہونے لگی اور پھر میں نے دیکھا ایک بچہ یونیفارم میں کوریڈور کے اینڈ پہ کھڑا تھا۔ میں چلایا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ گھر جاؤ۔ وہ بچہ وہاں سے سیدھا کمرہ نمبر 14 میں چلا گیا جو لاک ہوتا تھا۔ میں بھاگا مگر دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے کسی کے سر گھمانے کی آواز آ رہی تھی۔ اگلے دن ارشد صاحب نے مجھے روکا، آپ کو سب کچھ پتہ چل ہی گیا ہوگا، میں 30 سال سے یہاں ہوں۔ اس کمرے میں 1982 میں ایک ٹیچر کی لاش ملی تھی، صرف آنکھیں کھلی رہ گئی تھی اور دیوار پر لکھا تھا، واپس مت آنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہر 11 سال بعد اس کمرے کا سایہ کسی کو لے جاتا ہے۔ مجھے اسکول کے پرانے ریکارڈ روم میں ایک ڈائری ملی، 1973 کے ایک ٹیچر کی۔ اس میں لکھا تھا، اس اسکول کی زمین کبھی ایک عالم کے تعویذ کا مرکز تھی، یہاں ایک نظر بندی ہوئی تھی جسے توڑنا منع ہے ورنہ وہ روحیں آزاد ہو جاتی ہیں۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی انسانی ہاتھ کا کام نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود جاؤں گا کمرہ 14 میں۔ ایک رات میں چھپ کر رک گیا۔ 3 بجے میں نے تالا توڑا۔ اندر اندھیرا تھا، صرف ایک کرسی اور ایک بچہ جس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میں حمزہ ہوں، وہ مجھے لے گیا تھا، اب وہ تمہارا نام پوچھ رہا ہے۔
اس کے بعد سب کچھ بلیک ہو گیا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ اس رات کے بعد میں نے ٹرانسفر لے لیا۔ اسکول بند نہیں ہوا، لیکن کمرہ 14 ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا۔ ہر سال ایک اسٹوڈنٹ بیمار ہوتا ہے یا غائب۔ میں زندہ ہوں، لیکن وہ چہرہ، وہ آواز اب بھی ہر رات سنائی دیتی ہے۔ اندھیروں کا علم سب کو نہیں ملتا، جس کو ملتا ہے وہ پھر کبھی روشنی میں نہیں جیتا۔